پاکستان کی بے پناہ حمایت کا یقین دلانا چاہتا ہوں۔ ہم ان کے حقوق کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم ان کی ترقی اور خوشحالی کی جستجو میں ان کی مدد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جناب اسپیکر، یہ بھارت ہی تھا جو جموں و کشمیر کے تنازع کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اس خطے کی متنازع حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ ریاست جموں و کشمیر کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی سرپرستی میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے جمہوری طریقے سے کیا جائے گا۔ تاہم کشمیری عوام کو اب تک اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ بھارت کو استصواب رائے کے حوالے سے اقوام متحدہ، پاکستان اور سب سے بڑھ کر کشمیری عوام کے ساتھ اپنے پختہ وعدوں کا احترام کرنا چاہیے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے بھارتی دعوے کھوکھلے ہیں۔ بھارت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں کبھی متروک نہیں ہوتی۔ جناب اسپیکر، موجودہ ہندوستانی قیادت جموں و کشمیر پر ہندوستان کے غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے کی روایت کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی قیادت معصوم کشمیریوں کے خلاف اپنے جابرانہ اقدامات کو انجام دینے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ بی جے پی اور RSS کا یہ اتحاد باضمیر کشمیریوں کو بلا وجہ تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ہندوتوا کے زہریلے نظریے نے کشمیر پر ایسا ظلم ڈھایا ہے جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آج بھارتی مقبوضہ کشمیر ایک کھلی جیل سے مشابہت رکھتا ہے۔ کشمیری خوف و ہراس کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں میڈیا پر پابندیاں ہیں، ان کے سیاسی رہنما اور کارکن جیلوں میں بند ہیں، ان کی زمینیں ضبط کی جا رہی ہیں، ان کی ثقافت پر حملہ ہو رہا ہے، حراستیں، تشدد اور ماورائے عدالت قتل عام ہو رہے ہیں، آزادی پسند کشمیریوں کی جائیدادیں ہتھیائی جا رہی ہیں۔ بھارتی فورسز سخت قوانین کے تحت استثناء کے تحت کام کر رہی ہیں۔ گزشتہ 35 سالوں کے دوران 96,000 سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ ہزاروں خواتین کو ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پیلٹ گن کو بڑے پیمانے پر اندھا کرنے کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ہزاروں کشمیری مرد، جن میں زیادہ تر نوجوان ہیں، ہراستوں اور جبری گمشدگیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان تمام مظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ عالمی برادری کو ان زیادتیوں کے مرتکب افراد کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ فلسطین کے حالیہ المناک واقعات کے بعد دنیا کے امن پسند عوام کا ضمیر زندہ ہو گیا ہے۔ میں دنیا کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ کسی انسانی المیہ سے کم نہیں۔ بھارت کی دہائیوں کی بربریت کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ عالمی برادری کو بیدار ہونا چاہیے اور اس بربریت کا نوٹس لینا چاہیے۔ عالمی برادری کو کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور خونریزی پر بھارت کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 76 برسوں میں بھارت نے جموں و کشمیر پر اپنے ناجائز قبضے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مختلف حربے آزمائے ہیں۔ تاہم کشمیر کو انڈینائز اور کشمیریوں کو ان کی اپنی سرزمین سے بے اختیار کرنے کی ایک تیز مہم 5 اگست 2019 سے زوروں پر ہے۔ اس دن بھارت نے IIOJK کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا۔ اسے نئی دلی کے براہ راست کنٹرول میں لے لیا گیا اور اسے 2 نام نہاد یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر دیا گیا۔ مقامی آبادی کو دیے گئے خصوصی تحفظات کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے ہندوستانی حکام نے IIOJK کے آبادیاتی ڈھانچے اور سیاسی منظرنامے کو تبدیل کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، جن میں انتخابی حلقوں میں رد و بدل، ووٹر فہرستوں میں غیر کشمیریوں کو شامل کرنے کی اجازت دینا، کشمیر سے باہر کے لوگوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، زمین اور جائیداد کی ملکیت سے متعلق نئے قوانین جاری کرنا شامل ہے۔ یہ کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی سرین خلاف ورزی ہیں، جن میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں،
اقوام متحدہ کے چارٹر، انسانی حقوق کے معاہدوں اور چوتھے جنیوا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ جناب اسپیکر، بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر کی حیثیت سے متعلق 11 دسمبر 2023 کو بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت سے بھارتی انکار کی جانب تازہ ترین قدم ہے۔ تاہم ایسے فیصلوں کے ذریعے کشمیری عوام کی حقیقی امنگوں کو مجروح نہیں کیا جا سکتا، جن کا کوئی جواز نہیں۔ کشمیریوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ جموں و کشمیر کے تنازع کی قانونی حیثیت کو ہمیشہ بین الاقوامی قانون کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی قانون کی نظر میں کسی بھی عمل کو جو ہندوستانی آئین کے تابع ہے، جموں و کشمیر کی حتمی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، جو ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ ملکی قانون سازی اور عدالتی فیصلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں کے تحت بھارت کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے بری نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ کئی سالوں سے بھارت جعلی بیانیے پیش کر رہا ہے اور کشمیری عوام کی عوامی اور مقامی جدوجہد کو دہشت گردی کا غلط لیبل لگا کر کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کی شبیہ کو داغدار کرنے کی انتہائی شرمناک کوشش ہے جو اپنے حقوق کے لیے بہادری سے کھڑے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی اور عوام کی جدوجہد آزادی میں واضح فرق ہے۔ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس کا سب سے زیادہ خوفناک پہلو اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ارتکاب کوئی ریاست کرتی ہے۔ ہم بھارت کی طرف سے کشمیریوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کشمیر میں واحد دہشت گرد بھارت ہے۔ جناب اسپیکر، بھارتی قیادت آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان پر بھی دعویٰ کر رہی ہے۔ میں آج کے دن پھر سے یہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ تعامل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم تنازع نہیں چاہتے، تاہم ہمارے پاس حملہ کرنے کی صورت میں زبردستی اور مؤثر طریقے سے جواب دینے کی قوت اور صلاحیت ہے۔ بھارت اس حوالے سے ہمیں کئی بار آزما چکا ہے اور اگر دوبارہ کوئی خواہش ہے تو سرم بچشم راہ، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جناب